گے اور کس طرح سے جو ہے ایک نیشنل کنسنسس پیدا کریں گے. دیکھیے ملک کا اندر جو سیاسی بحران ہے وہ صرف جو ہے اس سے ختم نہیں ہو جائے گا کہ عمران خان صاحب اپنی وزارت عظمیٰ سے ہٹا دیے جائیں، لیکن اصل جو مسئلہ پاکستان کی سیاسی ایک جو کرائسس کا جو سب سے بڑا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے ہاں جمہوری عمل پوری طرح نہیں جاری ہے. اس میں جو ہے ایک سیاسی طور پہ جو حل ہونے چاہیے تھے، جو پارلیمنٹ کو جس طرح سے مضبوط ہونا چاہیے تھا وہ وہ نہیں ہے. نہیں ہو اور سکا. ایک طرف سلمان تو غنی پوری صاحب، 3 سال یہ سلمان غنی صاحب آپ یہ بتائیے گا، یہی سوال میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ٹھیک ہے اب آپ اس طرف بڑھ رہے ہیں، لیکن کیا آپ کو اس بات کا یقین ہے کہ یہ جو اپوزیشن کی تمام جماعتیں ہیں جو کہ امیڈیٹ مسئلے ہیں، جو کہ فوری مسئلے ہیں، یعنی کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس والے دن سے لے کے اس کے بعد کے چند ہفتوں کے جو چیزوں کو سارٹ آؤٹ کرنا ہے، کیا اپوزیشن اس حوالے سے اپنے گھر میں یکسانیت پیدا کر چکی ہے؟ اس حوالے سے ان کی واضح حکمت عملی سامنے آ چکی ہے کہ پنجاب میں کیا ہوگا، وزیر اعلیٰ کون ہوگا، کتنے عرصے بعد الیکشن ہوں گے، وزیر اعظم کون ہوگا، ایک وقت میں الیکشن ہوں گے، علیحدہ وقت میں الیکشن ہوں گے، بہت ہی چھوٹی چھوٹی ابتدائی باتیں کیا بالکل یک زبان ہو چکی ہے اپوزیشن اس معاملے میں آپ کی اطلاعات کے مطابق؟ دیکھیں کامران صاحب، اس وقت تک اپوزیشن کا ٹارگٹ پرائم منسٹر عمران خان اور ان کے خلاف عدم اعتماد ہے، اور جو بات میں دیکھ رہا ہوں یا جو بات میں سن رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آنے والی سیٹ اپ کے حوالے سے ان کے اندر ابھی کنفیوژن موجود ہے، اور بات یہ کہ کیا حکومت آگے چل پائے گی اور اس میں پاکستان کے 22 کروڑ عوام کو کیا ملے گا. دیکھیں جب آج اگر آپ ساری صورتحال کا گہرائی سے جائزہ لیں تو یہ بات آج پرائم منسٹر نے درست کی ہے کہ مہنگائی تو پیچھے چلی گئی، پاکستان کے عوام کے ایشوز اور ہیں، مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، غربت ہے، بدامنی ہے، یہ ساری صورتحال. اس پہ اپوزیشن کیا کرے گی؟ آئی ایم ایف سے جو معاہدے ہوئے ہیں کیا وہ اس پہ عمل پیرا ہوگی؟ کیا آنے والی حکومت مہنگائی کا خاتمہ کر سکے گی؟ کیا گورننس کے خواب کو یقینی بنایا جا سکے گا؟ میں سمجھتا ہوں کہ عدم اعتماد کے حوالے سے تو یکسوئی موجود ہے، لیکن آنے والے سیٹ اپس جو کہ اس میں وہ کیا کریں گے اس حوالے سے یکسوئی موجود نہیں ہے. تو پھر اور کیا پاکستان ہوگا؟ کے لوگ اس ساری صورتحال کے تو پھر اندر پاکستان ان کی حیثیت اس وقت خاموش. تو پاکستان تو زاہد صاحب پھر فرام فرائی پین ٹو فائر چلا جائے گا نا. مسئلہ کیا حل ہوگا؟ یہ تو اور خراب صورتحال ہو جائے گی. چلے عمران خان سے جان چھوٹ گئی، مگر جیسے کہ ابھی سلمان غنی صاحب بتا رہے ہیں آگے تو پھر گھپ اندھیرا ہے، اپوزیشن کی تو کوئی تیاری نہیں ہے. دیکھیں یہی بات صحیح ہے کہ جو ہے اس وقت صرف ایک ہی نشانہ ہے ان کا، اور آگے چل کے جو ہے جو سیاسی بحران اس ملک کے اندر جو اصل مسئلہ جو بن کے آتا ہے، جیسے سلمان غنی صاحب نے صحیح کہا کہ جو اس ملک کے مسائل ہیں اس کو کس طرح سے حل کیا جائے گا، وہ اس کے پاس کسی کو جواب نہیں ہے. فرض جیسے مولانا فضل الرحمان نے اپنی کسی پریس کانفرنس میں یہ کہا تھا کہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ خزاں چلی جائے، شہر ایک لحاظ سے اس میں باہر آئے نہ آئے. تو مطلب یہ کہ سیاسی طور پہ اس طرح بات نہیں ہوتی ہے. بات یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس آگے کا لائحہ نہیں ہے، کیا جب آپ عوام کو متحد نہیں کر سکتے ہیں، یا جو آپ کے پاس کوئی اس قسم کا ایجنڈا موجود نہیں ہے جس سے وہ پارلیمنٹ کو مضبوط کیا جا سکے، تو پھر وہی بات یہ ہے کہ ایک مستقل بحران کا شکار ملک میں رہے گا. اور اگر فرض کیجئے کل آپ الیکشن بھی کروا لیں گے اگر 3 مہینے بعد 4 مہینے بعد جو بھی چیز ہے، تو جو ایک لحاظ سے تصادم کی کیفیت، ایک پولرائزیشن کی کیفیت جو ہے اس کے نتیجے میں جو بھی الیکشن ہوں گے وہ بھی متنازع ہوں گے. تو اصل میں یہ ہے کہ اس وقت سب سے زیادہ جو ضرورت ہے اس وقت کی تمام سیاسی جماعتیں کم از کم اپنے تمام اختلافات بھلا کے ایک چارٹر آف اکانومی، ایک پولیٹیکل چارٹر پہ اتفاق کریں، ورنہ کسی کے بس میں نہیں ہوگا کہ کوئی جی حکومت ہاں، اس ملک میں چلا سکے. یقیناً ہر کیونکہ صورتحال کل میں یہی یہ بات ضروری ہے. سلمان غنی صاحب ذرا اس معاملے کو سلجھانے کی کوشش کریں کہ اتنی ہیٹڈ اس وقت سیاسی صورتحال ہے، اتنا ایک ہجانی کیفیت ہے، فیصلہ کن معاملات ہیں، میک اور بریک معاملات ہیں اس وقت سیاست میں، لیکن جو اس وقت سیاست کی پاکستان کی اپوزیشن کی سیاست کی سب سے بڑی شخصیت ہے، سب سے وزندار شخصیت ہے، یعنی میاں محمد نواز شریف اور ان کی صاحبزادی مریم بی بی، یہ مکمل خاموشی ہے. ان معاملات میں ایک لفظ ہم نے نہیں سنا نواز شریف صاحب کا، اور نہ ہی مریم بی بی کی کوئی گفتگو سنی ہے. یہ کیا گتھی ہے؟ دیکھیں کامران صاحب، پہلے تو یہ بات ہے کہ یہ طوفانی اور ہیجانی کیفیت کیوں کر طاری ہوئی، کس نے طاری کی،
کس لیے تاریخ کی؟ میرا خیال اس میں بنیادی کردار خود جناب پرائم منسٹر کا ہے. سر میرا سوال تو یہ بالکل ہے ہی نہیں. میرا تو سلمان صاحب یہ کدھر آپ چلے گئے؟ میرا تو سوال بالکل ہی کوئی الگ سوال پوچھ رہا ہوں میں آپ سے. یہ خاموش کیوں ہیں یہ دونوں شخصیات؟ دیکھیں کامران صاحب، جہاں تک آپ نے نواز شریف صاحب اور مریم نواز کی خاموشی کی بات کی ہے تو یہ بڑی سگنیفیکنٹ ہے، اس لیے کہ وہ اس سے پہلے یہ نہیں سمجھتے تھے کہ عدم اعتماد کی کسی تحریک کے نتیجے میں ملک میں استحکام آئے گا یا معاملات آگے کی طرف چل پائیں گے. وہ تو نئے الیکشن کی بات کر رہے تھے کہ پاکستان کے اندر آزادانہ اور غیر جانبدارانہ انتخابات ہوں، لیکن یہاں سے جب ان پہ پریشر ڈالا گیا، انہیں یہی کہا گیا کہ حالات بہت حد تک سازگار ہیں اور عدم اعتماد کی تحریک کامیاب ہو سکتی ہے، تو انہوں نے وقتی طور پہ خاموشی اختیار کی ہے. اور خود مریم نواز صاحبہ کو بھی لندن سے خاموش کروایا گیا ہے کہ جب تک عدم اعتماد کی تحریک کسی نتیجہ خیز موڑ پہ نہیں پہنچتی آپ نے خود پہ خاموشی طاری رکھنی ہے. زاہد صاحب آپ کے خیال میں کیا وجہ ہے؟ بہت میننگ فل نہیں ہے کہ اتنی بڑی یہ صورتحال ہے، اتنا بڑا معاملہ ہے. اس سے پہلے نواز شریف صاحب خوب جم کے بولتے رہے ہیں، مریم نواز نے پوری کیمپین کی ہے اس جگہ پہ کہ جو ایک بڑا بھاری ہاتھ ہے اپوزیشن کا اس وقت، اس میں ان کا بہت بڑا کردار ہے. مگر جب وقت آ رہا ہے تو یہ دونوں شخصیات مکمل خاموش ہیں. مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ 2 4 6 8 10 جملے بھی بولے ہوں. لیکن کامران میرے خیال وہی بات آتی ہے جو سلمان غنی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایک اختلاف رائے تو موجود ہے، لیکن اس وقت شاید نواز شریف صاحب کا خیال یہی ہے کہ اس وقت سب سے ضروری ہے کہ کسی طور پہ اس حکومت کو ہٹایا جا سکے، اور اسی وجہ سے میرے خیال ان کی خاموشی بھی ہے. لیکن وہی میں بات کروں گا کہ یہ چیزیں جو ہے اس کا مطلب اگر خاموش بھی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک لحاظ سے اتفاق رائے نہیں ہے کہ آئندہ چل کے کیا ہوگا. میں خیال کہ نواز شریف صاحب کی جو حکمت عملی ہے یا ان کی سوچ ہے جس کا سلمان صاحب نے ذکر کیا ہے، تو وہ تو وہی ہے کہ فوری طور پہ الیکشن جائے. کیا پیپلز پارٹی یہ چاہے گی؟ کیا وہ ممبران جو کہ ان کے لیے ووٹ دیں گے؟ سلمان غنی صاحب ذرا سا یہ بتائیے گا کہ مختصراً اگر بتا سکیں آپ کہ چلیں یہ تو مرکز کی بات ہو رہی ہے، مگر مرکز کی تبدیلی یا کسی قسم کی ابھی عدم اعتماد کہاں مکمل ہوگا جب تک کہ پنجاب میں تبدیلی نہ آئے؟ مجھے لگتا ہے کہ سب سے زیادہ اپوزیشن کی صفوں میں ابہام اور معاملات جو خراب ہے وہ پنجاب کے فیوچر کے سیٹ اپ کے حوالے سے، کیونکہ حکومت کو ختم کرنا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، مگر شاید یہاں پر جو ہے وہ وزیر اعلیٰ کی پوزیشن ایک ہے مگر امیدوار شاید 5 6 ہیں جو کہ بھرپور طریقے سے آگے آ رہے ہیں، اور یہاں پہ سب سے زیادہ پیچیدہ صورتحال ہے اپوزیشن کی. دیکھیں کامران صاحب، اگر پنجاب کے اندر تحریک انصاف کا ایک مضبوط وزیر اعلیٰ ہوتا تو آج مرکز میں عمران خان صاحب کی حکومت کو اپوزیشن ٹارگٹ نہیں کر سکتی تھی، ان کے خلاف عدم اعتماد پیش نہیں ہو سکتی تھی. اور آج جس کیفیت کا آپ نے ذکر کیا یہ بات درست ہے کہ یہاں پر ایک کنفیوژن کی صورتحال ہے، کئی امیدوار ہیں. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ اگر عدم اعتماد کی نوبت آتی ہے اور پرائم منسٹر کے خلاف، دیکھیں یہ تو ایک ممکنہ بات ہے کہ اگر عدم اعتماد ہوتی ہے تو یہ معاملات گھنٹوں کے اندر طے ہوں گے. اصل ٹارگٹ اپوزیشن کا صرف پرائم منسٹر عمران خان ہے. ابھی خود مسلم لیگ نون اور دیگر پارٹیز نے پنجاب پر حکومت سازی کے حوالے سے اس طرح توجہ نہیں دی جس طرح دی جانی چاہیے تھی. بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ جناب سلمان غنی. جناب زاہد حسین ہمارے ساتھ موجود تھے. کمرشل بریک